بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من سفرك بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے چلنے کے لیے پست کر دیا. فامشوا فی مناکبہا اس کے اطراف میں چلتے رہا کرو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاتے رہا کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور یہ بھی یاد رکھا کرو کہ پھر اسی کے پاس سب نے جی اٹھنا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پہ سے حکم چلا رہا ہے. أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اور پھر وہ زمین لرز رہی ہو. أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا یا تم آسمان والے سے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پہ آندھی چلا دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ ڈرانے والا کیسا ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور تم سے ان سے پہلے جن لوگوں نے رب کی عظمتوں سے انکار کیا اس کی رحمتوں سے انکار کیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر ان کے ساتھ جو بگاڑ ہوا وہ کیسا تھا. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ
کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندے فوقہم صافا ان کے اوپر صفوں میں چل رہے ہوتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ کون روکتا ہے انہیں سوائے رحمتوں والے مولا کے، انہو بکل شیء بصیر وہی رحمان رحمتوں والا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم کیا یہ جو تمہارا لشکر ہے، ینصرکم من دون الرحمن یہ رحمان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سکے گا، ان الکافرون الا فی غرور کافر سراسر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم کیا وہ رزق دینے والا جو تمہیں رزق دے رہا ہے، ان امسک رزقا اگر وہ اپنا رزق دینا بند کر دے، بل لجوا فی عتو ونفور تو پھر داخل ہو جاؤ گے ہٹ جانے میں اور متنفر ہو جانے پہ۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کے چلتا ہے، اہدا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یا وہ ہدایت والا ہے جو سیدھا ہو کے صراط مستقیم پہ چلتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبق چل رہا ہے پچھلی صورتوں میں کہ انسان کے ارد گرد جو بڑی قریب چیزیں ہیں جن میں یہ گھرا رہتا ہے اکثر، وہ ہے اس کی اولاد اور اس کی بیوی، اور پھر اس اولاد اور بیوی سے نباہ کرنے کے لیے جس مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کو گھیرے میں رکھتی ہیں، اور نفس کو بھی پھر انسان کو گمراہ کرنے میں ان تین چیزوں کا تذکرہ کر کر کے آسانی ہو جاتی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ بیوی ناراض ہو جائے گی، بھوکی رہ رہے کہ بھاگ جائے گی، اتنا صوفی نہ بنو۔ یہ نفس کی تلقینیں ہوتی ہیں، تنبیہیں ہوتی ہیں جو کرتا رہتا ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، لوگوں کی اولادیں کیا مزے مار رہی ہیں، مستیاں کر رہی ہیں، تم ایسے ہی نہیں، ہر بات سے روکتے رہتے ہو۔ مال و دولت کے بغیر تو چلے ہوتا ہی کچھ نہیں نا، یہ نفس کے سبب ہوتے ہیں۔ جن کے پاس مال و دولت نہیں ان کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا، ان کی کیا اہمیت ہے معاشرے میں؟ کوئی اہمیت نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیسہ کماؤ اور چھوڑو ان صوفیوں کی باتوں کو، اللہ اللہ رام اللہ اللہ رام۔ پیسہ اکٹھا کرو، وہ دیکھو اس نے کیا، اس نے کیا، اور اپنے ارد گرد والوں کو خوش رکھو اور انہیں تابع دار رکھو۔ اللہ، یہ نفس ان تین چیزوں کے حوالے سے بڑا انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔
باہر جو دشمن ہے انسانوں کا وہ ہے شیطان۔ میں اگر نفس کی ان باتوں میں آ جاؤں، نفس کے کہنے ماننے لگوں، تو پھر میرے نفس کا شیطان سے رابطہ بڑا قوی ہو جاتا ہے، بڑا تگڑا ہو جاتا ہے۔ اس رابطے میں میرا یہ نقصان ہونے لگتا ہے کہ نفس کی گرفت سے کبھی باہر جانے بھی لگوں تو پھر شیطان آ جاتا ہے، وہ نہیں کہیں جانے دیتا۔ پیسہ، مال، بال بچے سے کی ضرورتوں سے زائد ہونے لگا تو پھر وہ جو نفس کا یہ بہانا تھا بچے بھوکے پہ مرتے ہوئے تو کی کرنا ہے، پھر صوفی بنے ایڈا نیک نہ بنے گا تو اس کا یہ ذریعہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر شیطان باہر سے حملہ آور ہوتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، پھر وہ تمہیں ڈرانے لگتا ہے کہ صدقے ایڈے نہ کریا کر کہ وہ بھوکھا مرنا ہی، کنگلا ہو جائے گا ایڈے صدقے کر کر کے۔ کیوں روکتا ہے صدقوں سے؟ اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ شیطان کو یہ بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ جتنا مال و دولت اکٹھی ہوگی جس میں صدقہ نہیں ہوگا وہ اتنی گندی ہوگی، اور گند جتنا انسان کے اندر جائے گا اور جتنا اس کو استعمال کرے گا وہ اچھے کاموں میں نہیں ہوگا، وہ پھر یا کنجریوں پہ لٹائے گا یا شرابوں میں لٹائے گا اور یا لوگوں کی عزتیں لوٹنے میں یہ ظالم لگا رہے گا۔ یا امرکم بالفحشاء، وہ تمہیں صدقے سے روک کے بے حیائیوں میں لگاتا ہے۔ مقابلے میں اللہ کی کتابیں، اس کے پیغمبر وہ دہائیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا 4 دن کی کھیل ہے، ختم ہو جائے گی، یا بہت زیادہ اکٹھا بھی کر لیا تو کیا ہوگا، چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پچھلے لڑتے رہیں گے بانٹنے کے لیے۔ اس دنیا کی اتنی فکر نہ کیا کرو، یہ تو یہاں میں نے جس جس کو جان دی ہے اپنے حساب سے اس کو جتنا دینا ہے میں دیتا رہتا ہوں، اس کی اتنی فکر اور اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں، بس اتنا کر لیا کرو کہ کھانے کو ہو جائے، پینے کو ہو جائے، پہننے کو ہو جائے، مانگنا نہ پڑے کسی سے، بس کافی ہے اتنا۔ جو ضرورت سے زائد ہو اسے جوڑ جوڑ کے رکھنا کہ میری 7 نسلیں کھاندیاں رہیں، نہیں، وہ کھاتی رہیں گی تو تمہیں کوئی یاد ہی نہ کرے گا بعد میں، بس تو جائیں گے دنیا کی زندگی میں اپنی بغاوتوں میں، تمہیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ کیا فائدہ اتنی دولت کما کما کے ان کے لیے چھوڑ جانے کا؟ اگر چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد مجھے یاد رکھے، میرے لیے دعائیں کرتے رہے، تو اپنی زندگی میں صدقے کرتے رہا۔ یہ شریعت اور پیغمبروں کی تعلیم ہوتی ہے جو وہ دیتے رہتے ہیں۔ صدقے کرتے رہو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں یہاں معاف ہو جائیں گی، تو قیامت کے دن اللہ بڑے انعام کرے گے تمہارے۔ سبحان اللہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہاں بھی اتنا رزق ملے گا کہ وہ صدقوں سے کم نہیں ہوتا، یہ وہم ہوتا ہے۔ صدقے کرانا ڈراتا من نفس بھی، مجھے شیطان بھی، یہ صدقے کر کر کے بھوکا ہو جائے گا۔ میں اکثر اللہ کی توفیق سے عرض کرتا رہتا ہوں، آج تک کائنات عرضی پہ یہ آواز کبھی بلند نہیں ہوئی کسی کے متعلق، اس کا باپ بڑا پیسہ چھوڑ گیا تھا، انہیں صدقے کر کر کے مکا سڑے ہیں۔ یہ سنا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں اس کا باپ بڑا کچھ چھوڑ گیا تھا،
اس خبیث نے شرابوں سے زنا ہوتی لٹا سڑے ایسے کجریاں دے لٹا، یہ کہنے والے کہتے رہتے۔ سبحان اللہ، نفس کی سن سن کے اس کے قابو آ جاتے ہو۔ یہ کان تمہارے میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ جب میں ہدایتوں کے نسخے نازل کروں اور سچے ہادی تمہیں قول و عمل سے وہ نسخے سنائے تو تمہارے کان ان نسخوں پہ لگ جائے۔ یہ کان میں نے تمہیں اس لیے دیے، واسمعوا، سنتے رہا کرو، اطیعوا، سننے کے بعد اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رہا کرو، وانفقوا، اور سننے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، کہ خیر لانفسکم، یہ تمہاری جانوں کے لیے خیر والا رستہ ہے، اس سے خیر ملے گی۔ اس کے مقابل کا رستہ بے حیائیوں کا، قبروں کی پوجا کا، غیر اللہ کی پکار کا، مداہنتوں کا، تعریفوں اور اپنی مرضی کی تعویلوں کا، وہ سارے رستے شر کے رستے ہیں۔ خیر کا رستہ اللہ کے قرآن کو پیغمبر کی تشریح کے مطابق سنتے رہنا اور اس پہ کاربند رہنا اور چلتے رہنا۔ سبحان اللہ، یہ زمین میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ یہاں چلتے رہا کرو۔ ایسا بنایا ہے اس کو کہ تمہارا چلنا اس پہ آسان ہے۔ اس کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ تم صحیح متوازن ہو کر چل ہی نہ سکو۔ اس کی سطح ایسی بنائی ہے کہ اس کے اوپر تمہارا چلنا آسان ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے چل سکتے ہو۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها۔ ایسا بھی نہیں کہ اس طرح کی بنائی ہے تو کسی حصے پہ تو چل سکتے ہو، کسی پہ نہیں چل سکتے، نہیں، پوری زمین میں نے اس لیے بنائی ہے کہ تم اس پہ جدھر چاہو جا سکتے ہو، جدھر چاہو آ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ یہ شریعتیں تمہیں نہیں کہتی، اور سنانے والا یہ نہیں کہتا کہ رزق کمانے کے لیے کچھ کیا ہی نہ کرو، نہیں، ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کسی شریعت میں کہ رزق کمانے کے لیے محنت کرنا غلط ہے اور منع ہے، نہیں۔ جو کچھ نہ کرے اور لوگوں کے صدقوں پہ جیتا رہے، اس کا ہاتھ ہر وقت لینے والا ہاتھ ہی بنا رہے، وہ رب کو پسند نہیں ہے، وہ رب کو اچھا نہیں لگتا۔ اس نے جب پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں کمانے کے لیے، یہ کسی کے سامنے پھیلا کر رکھنے کے لیے نہیں بنایا۔ اس نے ساری مخلوقوں سے انسان کو افضل بنایا۔ یہ اپنے ہاتھوں کی ساخت تو دیکھے، اس کے ہاتھ بنانے والے مالک نے کتنے خوبصورت بنائے ہیں۔ جانوروں کے ہاتھ دیکھیے، پرندوں کے ہاتھ دیکھیے، جی اللہ، اور پھر اس کے مقابلے میں انسانوں کے ہاتھ دیکھیے۔ یہ حسین سا ہاتھ میں نے اس لیے نہیں بنائے کہ انہیں مخلوق سے مانگنے پہ لگائے رکھو، نہیں، لینے پہ لگائے رکھو۔ یہ مجھے کما کما کے دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ کمایا کرو اور ضرورت سے زائد دیتے رہا کرو اور بانٹتے رہا کرو۔ یہ ہاتھ تمہارے اس لیے بنائے
رزق میرے ذمہ ہے، دیتا ہوں میں جس کو میں نے جان دی ہے، اس کا رزق میں نے ذمہ دے رکھا ہے، دیتا ہوں اس کو، لیکن یہ مجھے پسند نہیں وہ لیٹیا رہے میں منہ لقمے پاندہ رہا نہیں، میں نے یہ تو ایک بڑی متحرک مخلوق بنائی ہے انسان، اور صرف اسی لیے نہیں کہ کھاتا پیتا رہے، اصل تو میں نے اس لیے بنایا، اس کے نیچے زمین، اس کے اوپر آسمان، اس کے لیے رزق کی طے بطے لائنیں رزقوں کی، یہ میں نے اس لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس کائنات عرضی کے دو پہلوانوں میں یہ وہ پہلوان ہونا چاہیے جب یہ میدان میں کودے تو مجھے اس کی پشت لگنے سے بچانے کی فکر ہو جائے جی، کہ میں نے وہ پہلوان بنایا، اس کی ٹانگیں بھی مضبوط، یہ لولے لنگڑوں کی طرح بنا بنا کے مانگے مت، اس کے ہاتھ بھی میں نے بڑے زبردست بنائے، یہ مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے نا۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، قرآن مجید اللہ کے کلام کے انداز پہ قربان جائیں، کیونکہ موضوع ایسا ہے تو پہلا فکر ہی بڑا۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تمہارے پاؤں رکھ کے چلنے کے لیے میں نے تمہاری زمین بنائی، سبحان اللہ، تم اس زمین پہ چلنے والے اور زمین تمہارے پاؤں کے نیچے، یہ میں نے سیٹ بنایا ہے باسیوں کا، اور جہاں ان کا بسیرا ہے وہاں کی ان چیزوں کا جس سے ان کے بسیرے کو مدد ملتی رہے۔ جی زمین میں نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ تم چلتے پھرتے رہو اس کے اوپر، سبحان اللہ، جی زمین میں نے اس لیے بنائی ہے کہ تم اس کے اوپر چلتے رہو، یہ تمہارے پاؤں کے نیچے ذلولا، یہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے کھسک نہیں سکتی، یہ تمہیں اپنے اوپر چلنے سے روک نہیں سکتی۔ ذلول جو بنایا، ذلول کہتے تھی کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنو سنو، یہ زمین میں نے اس لیے بنائی کہ تم اس پہ چلتے رہو، یہ تمہارے نیچے رہے، تم اس کے اوپر رہو، اللہ 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 اللہ، لہذا ہاتھ بھی تمہارے میں نے اس لیے خوبصورت بنائے کہ تم اس پہ چل چل کے ہاتھوں کو دینے والا بنا کے رکھو، سبحان اللہ۔ منگل لگے آج کسے پانے، کل کسے پانے، کل کسے پانے، سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ بانٹنے کے لیے ہوتا ہے، سخاوت کے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ ایک ایک ستر دے آنا، منگل والے دیا لہڑا لگی اپنے سڑکیں بھری ہے، گلیاں بھری ہیں، اتنے مانگت اس کا کوئی حساب نہیں۔ سعودیہ بھی تنگ پہ گیا، پاکستانی سارے مانگت اتنے آ گئے ہیں، کڈو انہوں نے اتوں کڈن لگ گئے بچارے، مصیبت بڑی ہے، انا للہ۔ اور وہاں جا کے مانگنے والے یہاں سے جادو پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، اس نے ان کی انٹیلیجنس نے آج کل ہماری انٹیلیجنس کو رپورٹیں دی ہیں کہ مانگتے ہیں تو کڈے نسی پھر نہ ہٹتے ہو، وہ پھر جناب ویزے سے ٹکٹاں لے کے کدی ملیشیا پہ جاتے ہیں، کدی سعودیہ پہ جاتے ہیں، وہ انٹیلیجنس دشمن کی انٹیلیجنس کرنے کی بجائے یہاں کے پیچھے پہ بیٹھے ہیں جا رہا تو پھڑ پھڑ کے لان لگے، وہ کھوتے ہو تو اگے دفاع کیا پھر منگن ٹر پے، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سبحان اللہ۔ لفظ ذلول نے مجھے گرفت میں لے رکھا ہے، واضح نہیں ہو رہا مجھ سے بھی، اس لیے پھر بار بار ادھر آتا ہوں۔ اللہ 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 جی، اور میں نے زمین اس لیے بنائی کہ تم اس پہ باعزت ہو کے چلو، یوں کہہ لیجیے ذلولا ذلت زمین کہ تمہیں باعزت ہو کے چلو۔ جی میں اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے کہ تم اس پہ باعزت ہو کے چلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، جب باعزت ہو کے چلنے لگو تو دھیان رکھنا میں نہ کرنے لگنا۔ اگر اسے تمہاری زندگی ملے تم بانٹ رہے ہو، میں نہ کرنے لگ پئی ہو، پھنڈنے لگ جائی ہو، جتنے بیٹھا میں کیتا نا، اللہ 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 جی 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 سبحان اللہ جی، میں نے تمہیں زمین کے اوپر چل چل کے عزت کے انداز میں زندگی گزارنے کا سلسلہ بنایا ہے، لیکن دھیان رکھنا جہاں زمین تمہارے نیچے ہے وہ آسمان تمہارے اوپر جوڑ اللہ بنا رہے ہیں۔ زمین و آسمان کا تذکرہ مقابلے میں کچھ آسمان والی نعمتیں کچھ زمین والی نعمتیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جی۔ جہاں تمہارے چلنے کے لیے، تمہاری عزت سے زندگی گزارنے کے لیے زمین بنائی ہے، وہاں تمہارے اوپر آسمان بنایا ہے، اور زمین و آسمان کا نظام اس اللہ کے ہاتھ میں جس میں عزت کے ساتھ چلنے والوں کو اس کے سامنے جھک جھک کے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین میں چلتے چلتے کہیں آسمانوں سے حکم نافذ کرنے والے کو بھول نہ جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اس آسمانوں والے کی طاقتوں کو، اس کی رحمتوں کو یاد رکھنا، کیا کیا رحمتیں ہیں اس کی جی۔ یہ بھی تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے زمین تمہارے لیے ایسی بنائی کہ تم اس کے اوپر چلتے ہو، زمین تمہارے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، یہ بھی تو اس کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ اس نے زمین بنائی تاکہ تم اس کے اوپر چلو جی، اتنی بڑی زمین جدھر جاؤ پاؤں پر رکھو، زمین بغاوت نہیں کرے گی۔ تو پھر سنو جب دینے والا تمہیں اتنی بڑی زمین اوپر چلنے کے لیے جو بغاوت نہیں کرتی، تو تم بھی اس کے اوپر چلتے چلتے یہ رحمت کرنے والے کا باغی نہ بن جانا۔ جی، جیسے زمین نے میرے حکم سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے، تم بھی میرے حکموں کے ذریعے پھر کنٹرول میں رہنا، میں نہ کرنے لگ جانا اور باں نہ کرنے لگ جانا۔ میں یہ ہوتی ہے کہ پھٹ گیا تو میں کر دیا، باں یہ ہوتی ہے کہ دینے والے نے کوئی چیز لے لی تھی، ہائے ہائے شروع کر دی تھی، مر گیا میں پر کھ نہیں رہ گیا۔ شاہ جی کو وظیفہ دسو، بھوک نے تنگ کر لیا، شاہ جی کو وظیفہ دسو، پتر بڑا باغی ہو گیا میرا، شاہ جی کو وظیفہ دسو، جنانی بڑی آکڑ دی تھلے لمیا پا لیا وغیرہ 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 جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نادنا دھیان رکھنا اللہ اللہ، دھیان رکھنا میرا پاؤں رکھ کے ٹر دے نہ رہیو جی جی،
جس نے پاؤں رکھ کے زمین پر چلنے کی توفیقیں دی ہیں، اور وہ کہتا ہے کلو واشربو، وہی کہتا ہے واسجدوا للہ الذی خلقهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا حکم ہے یہ کہ یہ جو زمینیں میں نے پیدا کی ہیں، جس اللہ نے واسجدوا للہ الذی خلقهم، اور جس خالق نے ان زمینوں کو تمہارے چلنے کے لیے، تمہارے اوپر رہنے کے لیے بنایا ہے، جی جی اس کی رحمتوں کو یاد کر کے اسی زمین کے اوپر اس کے سامنے سجدہ ریز رہا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں روزی دانا کماتے ہوئے یہ ذہن میں رہے الیہ النشور، قرآن سے اللہ کا کلام کہتے ہیں جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ یہ الہ النشور پہ کیا جوڑے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پیو گا الہ النشور، ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اتنے جانا دے حساب دینا دے، ایک ایک دانے دا، ایک ایک لقمے دا، ایک ایک بول دا، ایک ایک تول دا، ایک ایک چال دا، ایک ایک چول دا، ہر شے دا حساب دینا دے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک تو سیدھی سی بات ہے، لیکن جو لطافت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پہلے حکم آیا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین بنائی میں نے تمہارے چلنے پھرنے کے لیے، چلو پھرو جی۔ آج سودا لینے کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں حضرت صاحب، آج سودا لینے کے لیے پنڈی گئے ہوئے ہیں، آج سودا لینے کے لیے گلگت گئے ہوئے، گرم موسم آ گیا وہاں سے گرم لباس لانے، آج سودا لینے کے لیے کراچی گئے ہوئے ہیں، وہاں لنڈے کا مال بڑا اچھا ملتا ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ آج کدھر، کل کدھر، پرسوں کدھر، روزے کمانے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر انگلینڈ چلے جاتے ہو، امریکہ چلے جاتے ہو، وہاں جا کے ذلیل ہوتے ہو، رستے میں غرق ہوتے رہتے ہو، ڈوبتے رہتے ہو، لیکن دوڑ لگائی ہوئی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ جو زمین میں پھیل پھیل کے رزق کی تلاش کرتے ہو، تو سنو اسی طرح کائنات کے چپے چپے میں جہاں کہیں ہوگا، ہر طرف سے اسے رب کے پاس جانا ہوگا۔ الہ النشور، ان کمانے والوں کو پھر اس نے اکٹھا بھی کر لینا ہے، آ جاؤ بھائی تھے سب، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، بھاگتے بھوکتے آ رہا ہوگا۔ دھیان رکھنا، کچھ آنے والے اونٹے ہو کے آن کے میرے کو آنا تو ہے نا، پنجابی جو کہتے ہیں نا اونٹے ہو کے آنا، کچھ آنے والے سر کے بل نیچے نیچے ہو کے میرے سامنے آئیں گے، اور کچھ آنے والے سیدھے، اس لیے کہ وہ اس رستے پہ چلتے رہے جو رستہ میری کتابوں اور میری نبیوں کے کہنے پہ صراط مستقیم تھا جی۔ اس زمین پہ چلنے والوں یہ دھیان رکھنا کہ صراط مستقیم کو نہ بھولنے پائے جی۔ اگر اس زمین پہ روٹی کماتے چلتے ہوئے صراط مستقیم بھول گئے تو پھر آنا ہے میرے پاس سب نے، لیکن جو صراط مستقیم پہ چلے وہ سیدھے آئیں گے، اور جو الٹے پلٹے راستوں پہ جنہیں صراط مستقیم کی پرواہی کوئی نہیں تھی، تیرا رستہ لب گیا جی۔ جے کنجریوں نے کوٹھے تے جاندے ہاں کچھ لب جائے تو ہتھے ٹوٹ گئے جی، کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ لوگوں کی سنی سنائی باتیں قبروں سے مانگنے کے لیے، وہاں سے کچھ ملتا ہے جی، فلاں داتا صاحب ہیں، فلاں اونچی سرکار ہے، فلاں نے کباب بنانے کے لیے سورج کو نیچے کر لیا تھا اور وہاں کباب بنائے تھے جی۔
آپ اور ہم دے کباباں دے شوقین شرابو کباب دے تے اللہ دے نیک بندیاں دے متھے بھی کباب ہی لائے وہ بیچارے ایڈے کتے ویلے سن کے کباب بنتے پھرتے سن انا للہ و انا الیہ راجعون جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دھیان رکھنا اس زمین پہ چلنے کے قابل تمہیں بنایا پاؤں دیے جن کے ذریعے چل کے زمین پہ پاؤں رکھ کے پھیلتے ہو زمین پہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جی سنو صرف چلنے کے لیے پاؤں ہی نہیں بنائے اور صرف دینے اور لینے کے لیے ہاتھ نہیں بنائے میں نے ساتھ جعل لکم السمع والابصار تمہاری آنکھیں بھی بنائی ہیں اور تمہارے کان بھی بنائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جیسے میں دیکھ رہا ہوں کون صراط مستقیم پہ چل رہا ہے اور کون گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے بھٹک رہا ہے ادھر ادھر میں دیکھ رہا ہوں میں بصیر ہوں کوئی چیز میری نگاہوں سے چھپی نہیں جی سب کچھ میرے سامنے اور دھیان رکھنا جیسے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی آنکھیں دی ہیں کھلی رکھا کرو اور تمہیں بھی آنکھیں دی ہیں دیکھو سب طرف جی یہ جو مخلوق ہے نا اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس میں ساری زندگی کے لیے نگاہیں ٹک جائیں نو مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں نگاہیں بالکل پوری ٹک جائے ساری زندگی کے لیے نو کوئی ایسی چیز نہیں ان آنکھوں کو اگر کسی کے حسن پہ ٹکنا ہے تو وہ جو کیا کہنے چلا ہوں اللہ کی توفیق سے ان آنکھوں کو اگر کسی کے حسن پہ ٹکنا ہے جی تو حقدار تو ہے وہ حسن مصطفیٰ حقدار تو حسن مصطفیٰ ہے حقدار نظریں ٹک جانے کا وہ تو حسن مصطفیٰ ہے لیکن حسن مصطفیٰ بھی موت کے بعد آنکھوں میں نہیں آ سکتا ان کی سنت سامنے رہ سکتی ہے ایک نمونہ رہتا ہے لیکن ان کا اپنا سیدھا سادہ حسن موت کی وجہ سے چھپ جاتا ہے پیچھے بچ جاتی ہے اللہ کی ذات تیرا سب تو سونا ہے جو دا حسن ہمیشہ باقی ہے سبحان اللہ جی پھر صرف حسن نہیں حسن والے ٹھگ بھی تھے ہوں نا یہ بھی تو خطرہ رہتا ہے حسن والے لوٹ بھی تو لیتے ہیں جی سبحان اللہ حسن والے تو بعض اوقات کاٹ ہی دیتے ہیں دیکھ کے ٹکڑے کر دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا رہتا ہے خدایا ان حسن والوں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدایا ان حسن والوں پہ لائسنس کیوں نہیں ہم جو شیر مگر سمجھنے لگو تو کتے گل ٹوٹ جاتی ہے خدایا ان حسن والوں پہ لائسنس کیوں نہیں یہ بھی تو کاٹتے ہیں تلوار کی طرح جی اب بابے کو پوچھو یہ دسے گا کہ نہیں کٹ دی نے حسن والیاں دی اکھاں ایک کٹوا کے بوڑھا ہو گیا بیچارہ اللہ 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 سبحان اللہ جی
بھائی حسن والے لوٹ بھی تو لیتے ہیں، کنجریاں لوٹ نہیں لیتی، جس کی جھولی میں بیٹھتی ہیں اسے ہی لوٹ لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھگ پیر لوٹ نہیں لیتے جی، بڑی لمبی لمبی زلفیں بنائی ہوتی ہیں، بڑے جناب زینت و زیب کے سامان بنائے ہوتے ہیں۔ استاد تھے میرے سجاد صاحب، ابتدا میں ان کے پاس کافی میں پڑھتا رہا، کچھ انگلش بھی تھوڑی بہت ان سے پڑھی تھی اور کچھ سرف بھی شروع میں پڑھی تھی ان سے۔ بعد میں جب مدرسے میں داخلہ ہو گیا وہاں پڑھتا رہا تو بعض اوقات بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت تھی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو وہ مکڑی کے جال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ بڑی چمکدار اپنی وہ بناتی ہے، جالا سا لائٹ کرتی ہے تو چمکتا ہے وہ جالا، تارے اندر جو بناتا ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چمک اس لیے ہوتی ہے کہ مکھیاں چمک دیکھ کے پھنس جان میں چاہ، اس کا گھر اس قابل نہیں ہوتا جس کی اپنی ایسی حفاظت کر سکے کہ آندھی آئے طوفان آئے جو جالا قائم و دائم رہے۔ جالا تیز ہوا ہے تو کام خراب ہے جالے کا، لیکن وہ اتنا کمزور سا گھر مگر چمکدار کیوں بناتا ہے؟ اس کا میٹیریل ایسا ہے، مکھی نیلے آئی سے ہی ہوتی خیر کوئی نہیں جی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح یہ مکھی کا جالا ہے، اللہ یہاں مثال دے رہے ہیں کہ جڑے دربار بنے نے نا موئیاں دے بڑیاں لائٹاں دے بڑے اتنے جناب غلاف تے بڑیاں سوڑیاں سوڑیاں جنانیاں دیاں لینا اتنے، یہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ جاہل لوگوں کو پھنسانے کے لیے تاکہ یہ مکھیاں پھنس جائیں۔ یہاں جانے والوں کو ملنا کچھ نہیں، یہ گھر تو جن کے گھر ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، جانے والوں کی کیا حفاظت کریں گے جی؟ اگر یہ گھر کچھ دے سکتے ہوتے، یہاں سے کچھ ملتا ہوتا جی، تو پھر اتنے بیٹھے ہیں ملنگا نو لوگوں کو بلا بلا کے پیسے تو نہ ٹوٹنے پہنتے انہوں کو جی، یہ کچھ نہیں دے سکتے، کمزور ہے یہ دربار، یہ صرف غیر اللہ کی مانگ تو مکھیاں نو پسند مت بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اور جانو میں نے تمہیں صرف پاؤں ہی نہیں دیے چلنے کے لیے، میں نے تمہیں ہاتھ بھی دیے ہیں کہ کما کما کے بانٹنے والا بناؤ، تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث یاد آئی چلتے چلتے، ایک دن انگلینڈ میرا پروگرام تھا تو وہاں بڑے علماء آئے ہوئے تھے، تو وہاں اللہ نے مجھے توفیق دی، حدیث میں نے بیان کی، آج تک لوگ مجھے وہاں کے ملتے ہیں، شاہ جی بڑا مزہ آیا سی اس گل میں۔ میں کہا تھی سنیے جو کدی نہیں اسے پیسے کماتے رہتے ہو، گجرات آ جاؤ روز سننے کو موقع ملتا ہے، ایسی کوئی گل نہیں، اللہ کی رحمت نے آپ کو ساری زندگی سناتا رہے، سننے والے سنتے رہے، ان کی ایمان کی جھولیاں بھرتی رہی۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث ہے تو کہیں سی سنی نہیں آج تک، یہ ان کا کمال کر دیتا۔ حدیث کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، انسانوں نے دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، اور ایک ہوتا ہے الید السفلیٰ نیچے والا ہاتھ۔ اللہ کو اتنا ہاتھ چنگا لگتا ہے، الید العلیٰ خیر، اللہ کے ہاں اوپر والا ہاتھ خیر والا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا دینے والا ہاتھ اوپر والا ہے اور لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ یہ تھلڑا ہاتھ مانگنے والا رب نو چنگا نہیں لگتا مخلوق کو، نا 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 نا، جے منگنا جے تے نگاہاں میری رحمت تے ٹکا کے رکھا کرو،
کہ زبان نو صرف میرے اگے منگن دی عادت پاؤ تے ہتھاں نو میری دتی رحمتاں دا اڈیق کرنے والا بنا لو، دین والے بن جاؤ گے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، جی ہاتھ میں نے بنایا تمہارے، تمہیں مخلوقوں پہ اپنا نائب بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، اور ان دینے والے ہاتھوں کو یہاں تک پہنچنے کے لیے جی زبان سے مجھ سے مانگتے رہو، کلو واشربو، ٹھیک ہے پھرو چلو جی محنت کرو، لیکن دھیان رکھنا میرا چلنے اور میرا سب کچھ سے نہیں، نہ دینا نہ دینا نہ دینا نہ دینا، یہ دھیان رکھنا کہ یہ اس نے جو رزق دینے کا ذریعہ بنایا ہے کہ مجھے چلاتا رہتا ہے اور دوڑاتا رہتا ہے، جی وہ میں کوئی اپنا رزق بناتا نہیں ہوں، وہ رب کے بنائے ہوئے رزق کو ڈھونڈتا رہتا ہوں بس۔ بنانے والا کون؟ صرف ایک ہے۔ میں اس بنائے ہوئے رزق کو جو میرے لیے بنایا گیا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہوں، جی جب اس کے بنائے ہوئے رزق کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنا ہے تو پھر اس محنت میں اس کی رحمت شامل کرنے کے لیے اس کا مانگت بن کے رہنا، اس کا مانگت بن کے رہو گے، مانگت کسی اور کا نہیں بننا، اس کا مانگت بن کے رہنا، مانگت اس کے رہو گے تو پھر تمہاری محنت میں اس کی رحمتیں شامل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، جب محنت میں اس کی رحمتیں شامل ہو جائیں تو پھر اس مجموعے سے جنم لیتی ہیں برکتیں، جی پھر اس مجموعے سے جنم لیتی ہیں برکتیں، پھر میں دینے والا بن جاتا ہوں، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں دھیان رہے، ان سب کو میں یہ بات چل رہی ہے، آج کے سبق میں بھی اس صراط مستقیم کے لفظ سے اشارات موجود ہے، من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ ادھر ہی اشارہ ہے، جی جی جب محنت کرنے والوں کو مجھ سے مانگنے کا بھی عادی ہونا چاہیے، وہاں یہ بھی ضرورت ہے کہ مانگنا صرف مجھی سے، جب محنتوں میں میری رحمت شامل کرنی ہو تو کسی اور کے مانگت نہیں، نہ ہی کسی دولت مند کے اور نہ ہی کسی خبر والے کے، نہ ہی کسی چودھری کے اور نہ ہی کسی پیر کے، نہ مانگنا صرف مجھ سے، مانگنے والے صرف مجھ سے بننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امن یمشی سویا علی صراط المستقیم، جی جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر میرے سامنے گر جاتا ہے اور میرا مانگت بن جاتا ہے۔ مرشد فرمایا کرتے تھے جدو سچا منگنے والا جتنا چر رب کو منگتا رہے، رب اپنے کان دے منہ دے نیڑے کر دے۔ سبحان سبحان، جی مرشد کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمے میں زبان میری ہے، لفظ میرے ہیں، لیکن ہے مرشد کا فرمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المصلی یناجی ربہ حین یصلی، سرکار دو عالم کا فرمان، المصلی یناجی ربہ حین یصلی، نماز پڑھنے والا اور دعا کرنے والا جب تک دعا کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا رہتا ہے۔ سرگوشی کہاں ہی ہوتی ہے؟ کان میرے نیڑے ہوتا ہے، تھوڑی تو نہیں ہوتی سرگوشی۔ سبحان سبحان اللہ۔ ہاں دھیان رکھنا، اوے پاؤں پہ چلنے والوں، او ہاتھوں سے لینے دینے والوں، او حسن پہ نظریں ٹکا دینے والوں، او اونچی بلڈنگوں پہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جانے والوں، دھیان رکھنا یہ دنیا بڑی رنگین ہے، یہاں میں نے زینتیں بنائی ہیں،
جو ان زینتوں پہ ٹک جائے وہ پھسل جاتا ہے، اور جو زینتوں کی بجائے میری رحمت پہ ٹک جائے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان سبحان وہ اونڈا ہو کے ٹرنا کا کسی کم کا نہیں ہوں، قیامت والے دن ڈیل ڈیل کے اونڈیا ہو کے پیش ہونا۔ یہ قیامت والے دن میرے کو سچا سیدھا مانگت بن کے آنا ہے دی، تو جتنا جھکنا ہے نا زندگی میں، زمین پہ میرے سامنے جھک لو۔ سبحان جی آخری فکر اللہ قبول فرمائے، جنہ اتھے میرے سامنے نیوے تے اونٹے ہوندے رہو گے اُنہ ہی میں تمہیں سدھا اونچا کرا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا نرجو رحمتك اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تطردنا إلى غيرك ارحمنا اغفر لنا ارحمنا اغفر لنا ارحمنا اغفر لنا اقض حاجاتنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا ادفع بلیاتنا سهل مشکلاتنا سهل مشکلاتنا اللهم يسر لنا برحمتك اللهم يسر لنا أن نذكرك ذكرا كثيرا اللهم يسر لنا أن نشكر نعمك شكرا جزيلا برحمتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم إنا نعوذ بك من شر المشركين والمبتدعين والملحدين والمدهنين والمفسدين والفاسقين والفاجرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاسدين والباغين والمنافقين والمفسدين اللهم إنهم يسعون في جماعة الموحدين تفريقا وانتشارا فالله مزق جمعهم وانت تعلم اللهم مزق جمعهم وانت تعلم اللهم مزق جمعهم على هذا السعي الفاسد اللهم مزق جمعهم اللهم اجعلهم متفرقين منتشرين اللهم اجعلهم مغلوبين مهزومين اللهم اجعلهم متروكين مقهورين اللهم إنا نتوكل على رحمتك ونسألك بوسيلة رحمتك وبرحمتك الواسعة من لدنك اجعل دعانا دعاء مستجابا متقبلا اجعل دعانا دعاء مستجابا متقبلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أذنبنا ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت مولا تیری رحمت کا مہینہ ادھا گزر گیا ادھا رہ گیا اپنی رحمت دے نال ساڈی جھولی دل دی تے ظاہری اتنی بھر دے
کہ قیامت کے دن تیرے سامنے جاندیاں دامن دل دا صاف ہوئے، کوئی شرمندگی نہ ہوئے اس دن۔ اللہ سونا اپنی رحمتاں دے نال اینیاں معافیاں دے دے کہ تینوں آکھن دی جرت ہو جائے، تیرے کو منگن دی جرتاں ہو جان، حوصلے ہو جان۔ اللہ سانوں انہاں جنتیاں وچوں بنا دے جنہاں نوں پچھڑ تو بغیر جنت وچ داخل کر دے۔ اللہ سانوں قرآن دا قاری تے تالی بنا دے، قرآن نوں پڑھدے نے تے سنتے نے، انہاں دی اکھاں وچ اتھرو جاری ہو جاندے نے۔ سانوں اللہ نبی دا سنت دا او پابند نمازی تے قاری بنا دے کہ جڑی نمازاں قرآن دی پابندی تلاوت دی سونے دی کردے نے تے فرشتے انہاں دی تلاوت سنن کے واسطے عرشاں تو فرشاں تے آ جاندے۔ اپنی رحمتاں دے نال اپنی رحمتاں دے نال سانوں مانگت بنا دے اپنا، جنہاں دے منگن دا تو منتظر رہنا ہے۔ اے کدوں منگن گے تے میں جی ہاں کراں۔ اللہ سونا اپنی رحمتاں دے نال سانوں مجاہد بنا دے جنہاں دا رزق ساڈے نبی نے کہا ہے میرا رزق میرے نیزے تھلے بنایا ہے۔ اللہ یا اللہ سانوں بھی مجاہد بنا دے، کافراں دے ڈر مکا دے، کافراں نوں ساڈے سامنے نیواں کر دے، کافراں نوں ساڈے سامنے ذلیل کر دے، دنیا دے جھوٹے کافر چودھریاں نوں اللہ رون کے رکھ دے، انہاں دیاں بستیاں مٹا دے، انہاں دیاں شوواں رلا دے دنیا تے۔ اپنی رحمتاں دے نال سانوں معافیاں دے کے اینیاں عزتاں دے دے کہ کفر ساڈیاں اکھاں چکھاں پا کے نہ ویکھ سکے۔ اغفر لنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا ذا الجلال والإكرام برحمتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا